کا ذکر سن رہا تھا، اور جو میں یہ قدم چوم رہا ہوں نا، یہ میں تمہاری دہلیز کو نہیں چوم رہا، بلکہ میرے نانا جان سرکار بغداد کہتے گئے کہ میرے نانا جان ابھی تمہاری محفل میں تشریف لائے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ آپ کو بہکی بہکی باتیں لگ رہی ہیں، تو ہم پھر ڈبہ پیروں کے ہاتھ میں کیسے ہاتھ دے دیتے ہیں جب ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے، جب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ نے مجھے عقل سلیم سے نوازا ہے۔ ارے ایسا پیر کس کام کا؟ وہ منگل بدھ جمعرات ہو سکتا ہے، پھر پیر نہیں ہو سکتا، وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ پیروں کو دیکھنا ہے نا، تو پھر دیکھو ایسے پیروں کو کہ جو یہاں رکھتے ہیں نظر، لیکن جیب میں نظر نہیں رکھتے، بلکہ جیب کے نیچے دل پر نظر رکھتے ہیں۔ گناہگار کو گناہگار کی زندگی سے اٹھا کر صلاۃ و سنت کا پابند بنا دیتے ہیں، ایسے پیر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں تو اپنے پیر کی بات کروں گا نا، یہاں بے شمار لوگوں کے مرید بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہر ایک اپنے پیر کی باتیں کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیر امیر علیہ السنت دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے ملتا ہے، کیا نہیں کر سکتے یار، کیا نہیں کر سکتے آپ؟ بہت بینک بیلنس جمع کر سکتے ہیں، عالی شان گاڑیاں بھی لے سکتے ہیں، لیکن گزشتہ چند عرصے کے اندر ایک سوال پوچھا گیا، حضرت آپ کا بینک بیلنس کیا ہے؟ ایسا شخص دنیا پر حکومت کر رہا ہے، لاکھوں کروڑوں مریدین کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہے نا کہ یہ کر دو تو وہ ہو جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک شخص نے یہ آفر دی کہ حضرت ہم آپ کے لیے ایک ہیلی پیڈ کا انتظام کروانا چاہتے ہیں جو ہم آپ کو ملک کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیر و مرشد نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہا مجھے یہ ہیلی پیڈ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اگر لینے ہیں تو پیسے دو، جو کہ میں پیسے کیا ہے اپنی ذات پر نہیں بلکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت پر خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان سے سوال کیا گیا، میں آپ کو صرف تھوڑی سی مثال اور تھوڑا جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، خدا را ذرا ہوش کے ناخن لے۔ ہم کیا ہے ہر ایک کو اپنا پیر بنا لیتے ہیں، ہر ایک کے دامن میں ہاتھ دے لیتے ہیں، اور پتہ نہیں پھر وہ کیا کیا گل کھلا رہا ہوتا ہے۔ خیر میں اس کی بات کر رہا تھا، جب وہ شخص آیا نا، یقین مانے میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اسٹیج چھوڑنے پر مجبور ہو گیا میں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں اسٹیج چھوڑنے پر مجبور ہو گیا، کیوں؟ حضرت والا اتنی بڑی شیروانی پہنے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے بھائی، وہ اس کی زندگی ہے، شیروانی پہن سکتا ہے، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل چمک دھمک کر ابھی ہی کیا ہے وہ نائی کے پاس سے اٹھ کر شیو کر آیا ہے، ایسی چمک رہی تھی، ایسی چمک رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایسوں کا استقبال کیا جا رہا ہے، اور پھر جب وہ آ کر بیٹھا نا، یقین مانے اتنی بڑی تسبیح نہیں بلکہ یہ کہا ہے تسبیح تھا، اتنی بڑی تسبیح تھی۔ ایک مرید صاحب نے کیا تھیلی میں سے نکالی، اور تھیلی میں سے نکال کر، میں یہ کوئی جھوٹ بات نہیں کہہ رہا، خدا را کچھ ہوش لیں، سمجھائیں کہ کیسوں کے ساتھ جا کر بیٹھ رہے ہیں۔ اب جب مرید نے نا تسبیح نکالی حضرت، تو اب کیا ہوا؟ وہ اللہ اکبر کبیرہ، یہ میرے برابر میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کا مرید خاص تھا، میں نے اس کو کان میں جا کر بولا، پیر صاحب کو بولا، محمد رسول اللہ پڑھنا نہیں آتا کیا تمہیں؟ محمد رسول اللہ پڑھنا نہیں آتا؟ یہ کیسے ہم نے اپنے پیر بنا لیے ہیں؟ تو خدا را میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ پرفتن دور ہے، اس سے باہر نکلیے، اچھے پیر کا انتخاب کیجئے، اچھے اللہ کے ولی کا انتخاب کیجئے۔ آؤ میں آپ کو ایک پیر کی بات سناتا ہوں۔ ایسے ہوتے ہیں پیر کہ جو اپنے مریدین کو، وہ میں نے جملہ کہا تھا نا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ والے ہمیں رسول اللہ کا در بھی بتاتے ہیں، رسول اللہ کے در سے ہمیں رب کے در پر بھی لے کر جاتے ہیں۔ وایا ایئر لائن کیا ہے، ہمیں رب کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں، لیکن کنیکٹنگ فلائٹ کے ساتھ۔ پہلے اللہ والے پیارے آقا کے دامن سے وابستہ کرتے ہیں، پیارے آقا ہمیں اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایک پیر صاحب کا واقعہ، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا، لیکن مزے کے لیے نہیں،
ہمیں سمجھنے کے لیے کہ یار اس واقعے سے ہمیں درس کیا مل رہا ہے۔ ایک شخص آتا ہے پیر صاحب کی بارگاہ میں اور آ کر کہتا ہے علی جان مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ سے بڑی عقیدت ہے، آپ سے بڑی الفت ہے، آپ سے بڑی چاہت ہے، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ چاہت کیوں ہے، عقیدت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ کی رب سے لو لگی ہوئی ہے، آپ رب کی بارگاہ میں جو بھی کہیں گے اللہ قبول فرمائے گا۔ کیونکہ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ جو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے جب کسی بات پر قسم کھا لیتا ہے اللہ اس کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ وہ پیر صاحب کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے علی جان مجھے آپ سے بڑی عقیدت ہے، بڑی محبت ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں بڑی ہی ایک چاہت سے۔ وہ چاہت یہ ہے کہ مجھے ایسا کوئی وظیفہ عنایت فرمائیے کہ جس وظیفے کو میں پڑھوں میرے وارے نیارے ہو جائے اور سرکار کا دیدار ہو جائے، سرکار کا دیدار ہو جائے، کوئی وظیفہ عنایت فرمائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیر صاحب کہتے ہیں اچھا ایسا وظیفہ چاہیے، پھر ایک کام کرنا رات کو آنا۔ کیا فرمایا؟ رات کو آنا، میں تمہیں وظیفہ بتاؤں گا۔ لبیک یا مرشدی، لبیک یا سندی، میرے مرشد حاضر۔ رات کو وہ مرید آ جاتا ہے، آ کر پیر صاحب کی بارگاہ میں کہتا ہے علی جا مجھے وظیفہ بتا دیجیے جس سے سرکار کا دیدار ہو جائے، جس سے گناہگار آنکھوں کے اندر ایک ٹھنڈک سی محسوس ہو جائے، رخ والضحیٰ کا چہرہ نصیب ہو جائے۔ ہر ایک عاشق کی یہی تمنا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ پیر صاحب کہتے ہیں کہ تھوڑی سی صبر سے کام ہو، وظیفہ ملے گا۔ کھانا لگایا جاتا ہے، کھانا لگایا جاتا ہے، دسترخوان لگایا جاتا ہے، دسترخوان پر پانی نہیں رکھا جاتا۔ اب جیسے ہی وہ پیر صاحب کی دعوت پر مرید ایک نوالا منہ میں لیتا ہے، لیکن سامنے پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سامنے پیر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، اتنا نمکین کھانا ہوتا ہے کہ اس کو تھوکنے کا دل کرتا ہے، لیکن یہاں پر دعوت پیر صاحب کی ہوتی ہے، ادب کی وجہ سے وہ تھوکتا نہیں ہے، وہ اگل لیتا ہے، نیچے اپنے حلق سے اتار لیتا ہے، لیکن اس نمک کی وجہ سے اس کو پیاس بہت آتی ہے، پیاس بہت لگتی ہے۔ تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کر کر دیکھ لینا نا، گھر جائیں، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں نا کسی علم کو حاصل کرنے کے لیے خرچہ ہوتا ہے، تھوڑا سا کیا ہوتا ہے؟ خرچہ ہوتا ہے۔ فری فنڈ میں ہر چیز نہیں ملتی، ہر چیز فری فنڈ میں نہیں ملتی۔ 1 کلو مٹھائی گھر پر لے کر جائیے گا غوث پاک کے نام کی، خود بھی کھائیے گا، اپنے بچوں کو بھی کھلائیے گا اور آپ خود زیادہ کھائیے گا، آپ خود زیادہ کھائیے گا۔ جب میٹھا زیادہ کھائیں گے نا پیاس کی شدت لگے گی، اسی طرح نمک جب زیادہ کھائیں گے پیاس کی شدت لگے گی۔ اب اس مرید کو پیاس لگتی ہے لیکن دسترخوان پر پانی نہیں ہوتا، اور پیر صاحب کا یہ حکم ہوتا ہے کہ بیٹا گھر جاؤ، گھر جا کر سو جانا ہے اور تم نے پانی بھی نہیں پینا۔ اب دل میں سوچتا ہے یار صبح سے رات ہو گئی ہے، ایک وظیفہ لینے کے لیے آیا ہوں، کھانا کھلایا وہ بھی اتنا نمک سے لبریز کھانا، اور پھر فرمایا کہ پانی بھی نہیں پینا۔ لبیک مرشدی، حاضر، کام کر لوں گا۔ فرمایا اگلے دن صبح آنا، میں تمہیں وظیفہ ضرور بتاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ گھر جاتا ہے، پیاس کی شدت سے تڑپ کر بالآخر سو جاتا ہے۔ اگلے دن جب آتا ہے سلام کرتا ہے، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے علی جا اب تو دوسرا دن آ گیا، وظیفہ بتا دیجئے۔ آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ یار یہ کون سا وظیفہ ہے، یہ تو کیا ہے اپنے گھر کی کوئی بات لے کر بیٹھ گیا ہے، لیکن اب آخری بات آنے والی ہے۔ آپ خود کہیں گے کہ عقلی طور پر پیر صاحب نے اس شخص کے دل و دماغ کے اندر سرکار کی محبت کو اجاگر کیا ہے۔ کیسے اجاگر کیا؟ پیر صاحب کہتے ہیں ہاں بیٹا رات کو کیا خواب دیکھا؟ وہ کہتا ہے پیر صاحب پیاس لگی تھی، سو گیا، بس اسی پیاس کو خیال میں لے کر سویا، جہاں دیکھتا ہوں پانی نظر آتا ہے، آگے آنکھ اٹھاتا ہوں تو پانی نظر آتا ہے، پیچھے آنکھ اٹھاتا ہوں تو پانی نظر آتا ہے۔ یہ خواب کا عالم ہے۔ دائیں دیکھتا ہوں تو پانی نظر آتا ہے، بائیں دیکھتا ہوں تو پانی نظر آتا ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا یہی تو تیرا وظیفہ
कहता है आली जा ये मेरा वजीफा कैसे है? पीर साहब फरमाते हैं वजीफा ऐसे है बेटा कि दरअसल तुझे प्यास लगी थी पानी की, तू अपने दिलो दिमाग में ख्वाहिशात के अंदर पानी को लेकर सोया, रात में उसी रात ख्वाब में हर तरफ तुझे पानी ही पानी नजर आया। अरे कैसी दिन रात को ऐसा अमल कर सो कि तेरी चाहत में, तेरे दिल में, तेरे दिमाग में सरकार के दीदार की तमन्ना हो, दुनिया की तमन्ना ना हो, गुनाहों को छोड़कर अपनी आंखों से सब कुछ भुलाकर सरकार को जरा तजल्लियात में लेकर आ। जैसे पानी आ सकता है आमिना का लाल भी तेरे ख्वाब में आ सकता है, जैसे पानी अगर आ सकता है ना तेरी चाहत पर, तेरी ख्वाहिश पर, तेरी दिली तमन्ना पर। लेकिन क्या थी मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, सादे से अल्फाज के अंदर पानी की चाहत ऐसी थी कि वो पानी को तलब कर रहा था कि पानी मिल जाए। आज मैं और आप ये तो कहते हैं कि सरकार का दीदार हो जाए लेकिन गुनाह नहीं छोड़ते। अरे कैसे होगा? इस आंखों से हम जिना करें, इस आंखों से बदनिगाही करें, इस आंखों से नामहरम औरतों को देखें और फिर कहें कि इन गुनाहगार आंखों में वल्लैल वाली जुल्फों का दीदार हो जाए, बद्दुहा वाले चेहरे का दीदार हो जाए। कैसे मुमकिन आप में से है? अपने आप को, अपने नफ्स को, अपने जिस्म को, अपने आज़ा को गुनाहों से पाक तो करो, फिर देखो आमीना का लाल कैसे तशरीफ नहीं लाता। अल्लाह अकबर कबीरा। वो शायर ने कहा है ना, इतना तो हो कोई जो आह करे दिल से, पुकारो तो सही। तो अल्लाह के नेक बंदे हमें ये सिखाते हैं, अल्लाह के नेक बंदे हमें ये सिखाते हैं। आज के डब्बा पीर क्या सिखाते हैं? पैसे कैसे जमा करने हैं, पैसे कैसे जमा करने हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह करीम हमें अक्लमंद और शरीफुल नफ्स, शरीफुल अकल और इस्लामी अकायद और नजरियात रखने वाले पीरों से वाबस्तगी अता फरमाए। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, बस आज का यही आपके सामने दर्स था कि अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों की सोहबत इख्तियार करें, अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत इख्तियार करें। और फिर अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र जब आप मोहब्बत से करेंगे ना तो फिर घर भी चमक जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो एक वाक़या सरकार बगदाद के कीलान शहर का याद आ गया कि एक मुनादी निदा देने वाला, एक निदा देने वाला बगदाद की गलियों में ये निदा देता हुआ जाता है कि बगदाद के बादशाह के घर में प्यारे आका की महफिल मिलाद रखी है, तो तमाम को दावत है, वहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़े बड़े शरीफुन नसब आएंगे, बड़े बड़े मालदार आएंगे, बड़े बड़े मुज़रा आएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो मुनादी निदा देता हुआ एक गरीब खाने के पास से गुजरा। अब वो माँ और बेटी, घर में दो शख्स थे, सिर्फ दो। उनके दिल में भी ये मोहब्बत जागती है, आज तो हम क्या है बादशाह के महल में जाएंगे, वहाँ पर जाकर हम प्यारे आका का मिलाद सुनेंगे, बड़े बड़े उलमा आएंगे, प्यारे आका की मदहो सराई की जाएगी। ये माँ बेटे तैयार होकर जो घर में सबसे बेहतरीन लिबास होता है ना, वो वहाँ जाकर पहन कर चली जाती है। जैसे ही बादशाह के महल के पास जाते हैं ना, देखें कि अगर अच्छी नीयत से अल्लाह के बंदों का जिक्र किया जाए कैसी बरकतें उतरती हैं। बरकतें उतरने के लिए किसी तादाद की एहतियाज ही नहीं कि भाई पूरी मस्जिद भरी हुई होगी तो बरकतें उतरेगी, नहीं। इनका जिक्र सालिहीन तनस्सलुर रहमा, जहाँ पर अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहाँ रब की रहमतों का नुज़ूल होता है, वहाँ रब की रहमतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह अकबर। वो दोनों बेटी और माँ तैयार होकर, खुशबू लगाकर, गुस्ल कर कर उस बादशाह के महल में जाते हैं। जैसे ही जाने लगते हैं ना, दरबान चौकीदार खड़ा होता है, हाँ मोहतरमा कहाँ जा रहे हैं? तो मोहतरमा कहती हैं कि एक मुनादी निदा देने वाला आया था, कहा था कि बादशाह बगदाद के महल के अंदर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम किया गया है, तो हम बस उसी सिलसिले में आ गए हैं। वो चौकीदार कहता है कि
محترمہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ محل کس کا ہے؟ یہ بادشاہ وقت کا محل ہے، یہ بغداد کے بادشاہ کا محل ہے، یہاں تو بڑے بڑے لوگ آئیں گے، وزراء آئیں گے، بڑے بڑے پیسے والے آئیں گے، بڑے بڑے نسب والے آئیں گے، کیا تمہارے پاس موجود ہے؟ انٹری ٹکٹ موجود ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو سرکار کی محفل سننے کے لیے آئے ہیں۔ اب وہاں سے وہ نامراد ہو کر لوٹ جاتی ہے۔ وہ چوکیدار کہتا ہے کہ یہاں اندر وہی داخل ہوگا کہ جس کے پاس اجازت نامہ ہوگا، انویٹیشن کارڈ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ماں اور بیٹی مایوس ہو کر چلی جاتی ہے، گھر جاتی ہے۔ گھر جا کر بیٹی رنجیدہ ہو جاتی ہے کہ ماں بس زندگی پیسوں والوں کی ہے، زندگی بادشاہوں کی ہے، کیا وہ سرکار ہمارے نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے وہ سرکار ہے ہی غمخواروں کے لیے، وہ سرکار ہے ہی غرباء کے لیے۔ اللہ اکبر۔ وہ ماں کہتی ہے بیٹا پریشان نہ ہو، سرکار کی محفل کے لیے بڑے بڑے عالم دین ہونا محتاج نہیں۔ میں تجھے سرکار کے قصے سناتی ہوں، جو جو مجھے یاد ہے ہم سنتے جائیں گے، رات میں گزر جائے گی، ہم صبح روزہ رکھیں گے، پوری رات ماں بیٹی قصے سنتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، رات گزرتی رہتی ہے۔ سحری کا وقت اختتام کو ہوتا ہے۔ اب ذرا سنیے گا کہ کیسے برکتیں ملتی ہیں، کیسے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، کیسے اللہ والے ایسے نیک لوگوں کے گھروں میں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بیٹی کو ماں کہتی ہے کہ بیٹا ایک کام کرو، بہت رات ہو گئی ہے، سحری کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے، ہم نے رات بھر سرکار کے قصیدے گائے ہیں، سرکار کے نغمے لاپے ہیں، جاؤ جا کر باہر کنواں ہے، کنویں سے تازہ پانی لے کر آؤ، آپ بھی پی لینا، میں بھی پی لوں گی، اور ہم اسی پانی سے اگلے دن کا روزہ رکھ لیں گے، اگلے دن کا روزہ رکھ لیں گے۔ بیٹی باہر جاتی ہے، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا کہ کیسے اخلاص کی برکتیں ملتی ہے، کیسے اخلاص کے ساتھ جو ذکر کیا جاتا ہے رب کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ وہ بیٹی جیسے ہی باہر اپنے دہلیز سے قدم رکھتی ہے نا تو اس کی ایک چیخ و پکار کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ ماں جب پریشان ہوتی ہے وہ بھی دوڑتی ہوئی آتی ہے، اور جب وہ دوڑتی ہوئی آتی ہے نا تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا دیکھتی ہے کہ ایک نورانی بزرگ اس کے گھر کی دہلیز پر وہ اپنے آپ کو بوسہ دے رہے ہیں، چوکھٹ پر چوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ماں جب دیکھتی ہے تو پہچان جاتی ہے کہ یہ جو نورانی بزرگ ہیں یہ کوئی اور نہیں بلکہ بغداد کے شہنشاہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو ان کے دروازے کی دہلیز کو چوم رہے ہیں۔ اب ذرا آگے سماعت فرمائیے گا، کرم یہیں تک محدود نہیں ہوا بلکہ کرم بالائے کرم ہوا۔ وہ محترمہ کہتی ہیں عالی جا ہمارے تو کچی دیواریں ہیں، ہم تو غریب ہیں، ہماری چوکھٹ پر آنا کیسے ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار بغداد کہتے ہیں میں آیا نہیں ہوں بلکہ مجھے بلایا گیا ہے۔ کیسے بلایا گیا ہے کہ جب تم ماں بیٹی رات کے پہر میں سرکار کا ذکر کر رہے تھے، تم ذکر کر رہے تھے، آمینہ کا لال تمہارا ذکر سن رہا تھا، اور جو میں یہ قدم چوم رہا ہوں نا یہ میں تمہاری دہلیز کو نہیں چوم رہا بلکہ میرے نانا جان سرکار بغداد کہتے ہیں کہ میرے نانا جان ابھی تمہاری محفل میں تشریف لائے